اللہ عز و جل نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کو فیل کہا گیا، سورۃ الفیل۔ فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ ایسے سورتیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، قرآن کی سورہ کا نام اس میں موجود ٹاپک کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ گائے کے نام سے سورہ ہے، اس میں ایک انوکھی گائے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح کئی ایسے جاندار اور یعنی جانور ہیں جو قرآن پاک میں اپنا مقام پا گئے۔ اب اسی طرح سے آخری اس پارے میں سورۃ الفیل بھی ہے، ہاتھی کا ذکر ہے۔ یہ کون سا ہاتھی ہے؟ کس قسم کا ہاتھی؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایک بڑا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ تمام آیتیں آئی ہیں۔ وہ حادثہ عام یعنی اصحاب فیل ان کو کہتے ہیں، ہاتھی والے۔ ہوا کیا تھا؟ ابرہہ نام کا بادشاہ جو یمن میں رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ خانہ کعبہ کا طواف تو ہر نبی کی امت میں رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ اب قیامت تک بھی اس کا طواف جاری رہے گا۔ خانہ کعبہ اس کے گرد طواف کرنا کسی بھی امت میں چھوٹا نہیں، ہر نبی آئے ہیں طواف کعبہ کے لیے۔ خانہ کعبہ کی طرف ہر قوم آتی تھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ ایک زمانے میں جب یہودی اور عیسائی وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے ان کے نبیوں کے زمانے میں۔ تو ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک، اسے یہ بات پسند نہیں آئی، مال و دولت کا غرور اتنا۔ چند بادشاہوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرور کے تذکرے رکھے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس نے کیا کیا؟ یمن میں ایک بڑا کعبہ بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا۔ یہ تو مٹی کے پتھروں سے تعمیر شدہ تھا، لیکن اس نے جو بنایا اس کو بہت ہی قیمتی پتھر لگائے اور پھر اس پر سونے چاندی کی کلائی کی، ہیرے جڑ دیے، چکا چوند ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اس کا بنایا ہوا کعبہ لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب اس نے اعلان کیا کہ وہ مکہ کا کعبہ تو غریب قسم کا ہے، میں نے جو بنایا بڑے پیسے خرچہ کر کے بنایا ہے، آؤ اس کعبے کے اطراف آؤ۔ ویسے دنیا میں چند گمراہ تو ہوتے ہی ہیں، چاہے شیطان بھی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں شیطان ہوں، تب بھی اس کے کچھ فالوورز تو ہوں گے ہی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے تو ہوں گے ہی۔ یہ انسانوں کی ایک فطرت ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، جتنا بھی جھوٹا بابا ہو اس کے 4-5 تو مرید ہوتے ہی۔ کیوں؟ میں تو یہاں شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں دجال آئے گا، وہ بھی اپنے آس پاس کئی لوگوں کو جمع کر لے گا، ہر کسی کو یہاں پر مل ہی جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ ملیں گے۔ ایسے کوئی بھی کھڑا ہو جائے، جوکر کھڑا ہو، جادوگر کھڑا ہو، جیسا بھی کھڑا ہو، وہ لوگوں کو جمع کرنا یہاں بہت آسان ہے۔ اور خاص طور پر ہندو بہت جلدی کسی پر یقین کر لیتے ہیں، کوئی بھی بابا بیٹھ جائے وہ جلدی سے اس کے اوپر ساری چیزیں نچھاور کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعد میں پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جیل کی سلاخوں میں وہ بیٹھا رہتا ہے۔ بہرحال وہ ہاتھیوں کو جب مکہ مکرمہ کی طرف دوڑا تھا، ایک ہاتھی بھی دوڑتا نہیں، سب بیٹھ جاتے تھے، اور ایسے بیٹھ جاتے، جم جاتے کہ سپاہی فوجی سب ان کو بھالے مارتے تھے، لوہے سے مارتے تھے، ہاتھی زخمی ہو جاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ بہت محنت لگی ایک دن پوری کہ ہاتھی اس طرف دوڑیں، لیکن وہ کعبے کی طرف ایک ہاتھی بھی نہیں بڑھتا تھا۔ پھر ان کا رخ موڑ دیتے پیچھے کی طرف تو پیچھے کی طرف چلنے لگتے تھے۔ یہ ایک بڑی علامت تھی رب تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ چاہتا تو وہیں سے توبہ کر کے بھاگ جاتا کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے اتنے بڑے فوج کو بھی روک رہی ہے، لیکن جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، جس کو مشہور محاورے میں یوں کہا جاتا ہے
جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، نہیں رہتی، عقل بھی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ اب دوسرا دن، تیسرا دن آیا، اب اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھیں، زنجیریں باندھ کر کھینچیں۔ اب اس طرح سے ہزاروں فوجیوں نے ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھ کر، زنجیریں باندھ کر کے انہیں کھینچا، تو اب ہاتھی چلنے لگے۔ مینا سے لے کر مکہ مکرمہ اب بھی تقریباً 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ابھی اتنی دور ہی پر ہیں وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ ابابیل چڑیا، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہوتی، وہ اپنے منہ میں، اپنے پیروں میں کنکریاں لے کر کے اڑتی ہوئی آئیں۔ ایک جھنڈ آیا، اور کہاں سے آیا، کیسے آیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اس پر بھروسہ کیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ابابیل چڑیوں کا ایک پورا جھنڈ آیا۔ اب بڑی فوج، ایک بڑا لشکر ابرہا کے ساتھ، اور چھوٹی چڑیاں، کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان چھوٹی سی چڑیوں نے اپنے منہ سے جب کنکریاں گرانا شروع کیا تو ہاتھیوں کے اوپر گرتا تو ان کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی۔ ہاتھیوں کے پیٹ میں سے وہ ایسے کنکری نکل جاتی جیسے آگ کی گولی ہو، اور آگ لگ جاتی ہاتھیوں پر، اور دو جو پیروں میں کنکریاں تھیں وہ فوجیوں پر گراتی۔ اللہ فرماتے کعصف مأکول، جیسے مرغی کو چھیل کر کے کھاتے ہیں تو بچتا کیا ہے، پوری اکھی مرغی کو چھیل کر کھانے کے بعد جیسے بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابرہا کے فوجیوں کی ویسی حالت ہو گئی تھی جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی، سب ان کے چھتڑے اڑ گئے تھے، ان کے جسم کے ساری چمڑیاں اڑ گئی تھی، صرف وہ کنکر کے گرنے سے ابرہا کو ڈھونڈا گیا تو وہ ایک مرغی کے چوزے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتری، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جو واقعہ پیش آیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 8 مہینے پہلے کا واقعہ۔ حضور کی پیدائش اسی سال ہوئی، حضور کی ولادت اسی سال ہوئی، لیکن اس واقعے کے وقت حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ سنیے توجہ کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور کی ولادت اس سال ہی ہوئی، 8 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن آیتیں جب اتری، یہ جب آیتیں اتری وہ بھی حضور کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اس کے بعد آیتیں آئی نا، کل ہی آپ نے سنا، لیکن رب تعالیٰ کیا پوچھ رہا ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھنا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا؟ اپنے حبیب سے کیا پوچھ رہا ہے، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ جو ہوتا ہے۔ حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس واقعے کے وقت، اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے حضور کی ولادت سے 8 مہینے پہلے ہوا، لیکن رب تعالیٰ حضور سے پوچھ رہا ہے الم ترا، یہ عربی میں کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا انجام کیا ہے۔ اب یہ چیز الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے سارے منصوبوں کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا؟ اب آگے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر برساتی تھیں چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں، فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس کے بعد وہ چڑیوں نے انہیں ایسا کر چھوڑا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے۔ یہ پورا سورہ فیل ہے جس میں یہ پورا واقعہ، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا پوچھ رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس سورے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ماں کے پیٹ میں بھی تھے تب بھی پوری کائنات کو دیکھ رہے تھے. وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچ کہا علامہ اقبال نے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولین میں سے بھی ہیں، آخرین میں سے بھی ہیں. جب وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب وہ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ رہے تھے. اب وہ آ چکے اور اپنی قبر میں موجود ہیں تو کیا ہم غریبوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یقیناً وہ قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں.